بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، غریب ماں باپ کی ایک بہت ہی بگڑی ہوئی بیٹی جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی، اسے اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سبق آموز واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب تھے، ان کا نام عبدالکلام تھا اور اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کو اللہ پاک نے ایک ہی بیٹی عطا کی۔ عبدالکلام اپنی بیٹی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے لاڈ پیار سے اپنی بیٹی کو پالا۔ ان کی بیٹی کا نام زینب تھا، کیونکہ بچپن ہی سے وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ امی بولتی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی، تو وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی ان میٹھی میٹھی باتوں سے بڑا خوش ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ ایک دن عبدالکلام جب نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبدالکلام کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا، اے اللہ کی بندی، سمجھاؤ اپنی بیٹی کو، یہ کیا اس نے حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک لاڈلی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس طرح کی گندی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے نا کہ یہ فیشن کر کے باہر گھومے۔ عالم صاحب کی بیوی کو اس بات کا بڑا غصہ آیا کہ اس نے اس کی لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ اس نے شوہر کو تو کچھ نہ بولا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ناک پھیلائے ہوئے اندر چلی گئی۔ اب تو عبدالکلام کہنے لگا، دیکھ لینا ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گی۔ اگلے دن عبدالکلام کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ آتے وقت عبدالکلام اپنی بیٹی کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا، بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں گھر واپس تیرے پاس لوٹ آؤں گا، بس تم ماں بیٹی اپنا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زینب کی ماں گھر کا کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک بیٹی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ماں مجھے موبائل لینا ہے۔ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں کالج میں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، انسٹاگرام پر تصویریں بناتی ہیں، موبائل سبھی لے کر آتی ہیں اور تصویریں بناتی ہیں اور گانے سنتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی موبائل لوں۔ جب اتنی بات ماں نے سنی تو ماں کے تو پیروں میں سے زمین نکل گئی۔ ماں بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے بھی تمہارے باپ کو تمہارا میک اپ کرنا بالکل بھی پسند نہیں، اسی وجہ سے تیرے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر زینب کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اپنی ماں کو تو نہ کچھ بولی، لیکن کہتی، ماں مجھے نہیں پتا، میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی پیوں گی، نہ کوئی گھر کا کام کروں گی اور نہ ہی کالج جاؤں گی، چاہے جو مرضی کر لو، جب تک آپ مجھے موبائل نہیں لے کر دیں گی میں کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا، کیونکہ ان کی کوئی اور اولاد جو نہ تھی، ان کی یہ ایک ہی تو بیٹی تھی۔ پھر زینب کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، بیٹا اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو میں تمہارے آگے ہار مان لیتی ہوں، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارا موبائل لے کر آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئی اور زینب کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو زینب بہت ہی زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی، جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل نہ لے کر دیتا، لیکن اس کی ماں اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی، اور اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ آپ لوگ ضرور سن کے جائیے گا۔ زینب نے جب گھر آ کر موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی خوشی پاس میں بیٹھ کر بولی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے بھی اپنا موبائل دکھاؤ نا، میں بھی دیکھوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ تو وہ آگے سے غصے سے بولی، ماں تو کون سا پڑھی لکھی ہے، تو ہے ہی جاہل۔ ماں کو غصہ تو آیا، لیکن بیٹی کی خاطر ماں نے سب نظر انداز کر دیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ وہ لڑکی دن پر دن بگڑتی گئی، موبائل میں ہر وقت گھسی رہتی، ماں کا کہنا نہ مانتی، نہ کوئی گھر کا کام کرتی اور نہ ہی نماز ادا کرتی تھی۔ اور جب ماں نماز پڑھنے لگتی تو اس لڑکی کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہوتی، بس وہ موبائل میں گانے چلا کر سکون سے سنتی رہتی تھی۔ جب اس کی ماں کا نماز سے ذہن اڑتا ہوتا تو وہ بیٹی سے بولتی، بیٹی اس کی آواز کم کر لو، میں نماز پڑھ رہی ہوں تو دھیان بھٹکتا ہے۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی، نماز کب پڑھ رہی ہو، تمہارا دھیان تو صرف میرے موبائل کی طرف ہے۔ ماں پھر بھی صبر کے گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی فکر ستانے والی کہ یہ بیٹی کیا کرے گی۔ زینب کی ماں ایک دن پھر بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹی خدا کا خوف کرو،
اتنا موبائل نہ چلایا کرو، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ بیٹی مجھے تمہاری بہت فکر ہے، کچھ گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ لیکن زینب کو موبائل سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو اتنی بات سننے پر دھکا دے دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈسٹرب کرنے کے بعد بار بار آ جاتی ہو، جب لائٹ آف ہو جائے گی موبائل چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اس وقت زینب کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی اور اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو زینب موبائل پر گانے ہی سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کالج میں اس کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جس کے ساتھ زینب کی دوستی ہو گئی اور دن رات اس کے ساتھ کال میں لگی رہتی، اور زینب اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی، ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہی تھی اور زینب ہر بات اس کی مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہاں اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہر وقت یہ دعا کرتی کوئی ایسا دن آ جائے اور میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے ہی چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے باتیں کر لوں۔ ایک دن ایسے ہی اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو زینب کی ماں نے اسے دیکھ لیا تو اس نے زینب کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور بولی کیا میں نے اس لیے تجھے موبائل لے کر دیا تھا؟ زینب کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مارنے والی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میری اپنی زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی، اور ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق ہی نہیں دیتی آپ، نہ کہیں تو مرتی ہے اور نہ ہی میری جان چھوڑتی ہے۔ زینب نافرمانی کی ساری حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو بری طرح مار رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زینب کا باپ بن بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر میں یہ ماحول دیکھا، اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا اور بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی شرم و حیا کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے اور اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہو۔ زینب کی ماں نے روتے روتے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، میں نے ہی اس لڑکی کو موبائل لے کر دیا جس کی وجہ سے یہ لڑکی بالکل برباد ہو چکی ہے۔ عبدالکلام کہنے لگا اب کیوں پچھتا رہی ہو، یہ سارا تمہارا ہی قصور ہے، یہ تمہارا ہی نتیجہ ہے۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی اس طرح باتیں ہی کر رہے تھے کہ بیٹی پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور جاتے ہی اس لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے آگے سے زینب کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف اور بھڑکانے لگا، یہ تمہاری کیسے ماں باپ ہیں، تجھ پر تو ظلم کرتے ہیں، تجھے بھی تو جینے کا حق ہے، تو اگر مجھ سے بات کرتی ہے تو کیا گناہ کرتی ہے؟ زینب کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے زینب سے کہا تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے تم ایسا کرو سب کچھ سمیٹ اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ زینب نے گھر میں ماں کا جتنا بھی زیور اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا تھا وہ اٹھایا اور لے کر رات کو چپکے سے گھر سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا زینب کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے زینب کو آتے دیکھا تو جلدی سے زینب کا سارا سامان پکڑا اور کہنے لگا تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ پھر زینب پوری رات اس لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ زینب کو وہاں پر ایک بزرگ آتے دکھائی دیے۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اس بزرگوں کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس بزرگ نے زینب کو سمجھایا بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم چپ چاپ فجر کے ٹائم کو ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، فجر سے پہلے پہلے تم ایسا کرو کہ چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بھی بچ جائے گی۔ زینب نے بالکل ایسا ہی کیا اور چونکہ اسے اپنے گھر واپس آ گئی اور تو اس کے ماں باپ ابھی سو رہے تھے، وہ ابھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی ماں نے گھر میں دیکھا تو نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی زیور تھا۔ وہ رونے پیٹنے لگی لیکن زینب کے دل میں پھر بھی ذرا سا رحم نہ آیا کہ میں اپنی غلطی مان لوں اور سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی ہی رہی۔ پھر ایک دن ایسے ہی زینب کو اسی لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا زینب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں لوگوں کو دکھا دوں گا اور تیرے باپ کو بھی دکھا دوں گا، تیرے باپ کی ایک ٹکے کی عزت نہیں رہے گی، اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے رقم بھیج دو۔ لیکن زینب تو اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اس کے بعد اب پیسہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر اس لڑکے نے بھی بغیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور اس زینب کی ساری تصویریں اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔
جب زینب کے باپ کو پتہ چلا لڑکی کی نازیبا تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی تو اس کا باپ یہ سن کر برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے وہیں دم توڑ گیا۔ لیکن زینب کو پتہ نہیں پھر بھی اس مٹی کی بنی ہوئی تھی، بجائے غم مٹانے کے یا توبہ کرنے کے اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آئی۔ اب تو وہ کلب جانا شروع ہو گئی اور اب اس کی بیوہ ماں بیچاری بیٹی کو بڑا سمجھا رہی تھی، لیکن بیٹی تو بالکل بگڑ چکی تھی۔ اب زینب نے رات کو بھی لیٹ سے آنا شروع کر دیا کیونکہ باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا جس نے اس کو ڈانٹنا تھا، اس لیے اور آزادی سے پھرنے لگی۔ اس لڑکی کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی، گھر میں میری ماں کس طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، کس طرح سے میرا کھانا پینا پورا کر رہی ہے اور کس طرح گھر کا کرایہ دے رہی ہے۔ اس لڑکی کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی، اب تو اکثر ہی اپنی ماں کو بالکل نظر انداز کرنے لگ گئی۔ اس نے اپنی تعلیم بس کالج تک ہی حاصل کی، اس کے بعد اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکے۔ اسے کچھ رحم آیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ ماں اس بات پر تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کے خرچ چلانے کے لیے پیسے کما کر لائے گی اور اس کا فکر بھی کم ہو گیا، لیکن وہاں اس بات پر بہت زیادہ پریشان تھی کہ 19 سال کی لڑکی اکثر رات تک باہر رہتی تھی، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا اور اپنی ماں کو یہاں بہانہ کرتی کہ کام زیادہ تھا، کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ زینب کی ماں کو اس کے اس جھوٹ سے شک ہو گیا۔ زینب کی ماں اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور اس نے ایک بار پھر سے سوچا کہ میں کس طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو۔ اس لیے اپنے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات کو اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ زینب اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت زیادہ پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا بھی شروع کر دیا۔ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن زینب کی ماں نے کیمرے لگائے رکھے اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر لوٹتی ہے۔ ایک روز زینب اچانک غائب ہو گئی، ماں کو اس بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ زینب کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی، نہ زینب کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ زینب کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگی اور اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ اس دن زینب کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے زینب کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ لوگوں نے یہ ابھی بات نوٹس کی کہ والدہ کے ہسپتال پہنچنے پر بھی ہاسپٹل میں اس کی بیٹی نہیں پہنچی اور نہ ہی زینب اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو سیریس معاملہ کر دیا اور پولیس والوں کو بتا دیا۔ جب پولیس زینب کے گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ زینب کئی دن سے غائب ہے، اس کی ماں ہسپتال میں پڑی ہے جو کہ کومے کی حالت میں ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور اسی گھر کی تلاشی کے دوران دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا اور اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی اور اس کیمرے کی ساری ویڈیوز ریکارڈ کر لی اور اپنے موبائل میں لے لی۔ تو اس کیمرے کی ویڈیو کا بطور جائزہ لیا گیا لیکن کچھ نہیں پتہ چلا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی، زینب کو جھاڑیوں میں بے ہوش پڑی ہوئی دیکھا۔ پولیس کی ٹیم نے جلدی سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور اس کے پرائم میٹ پانٹ کے ساتھ جانوروں نے بہت گھنونا کام کیا تھا، جس کے کارن اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کی موت ہو گئی، موت سے بھی بدتر ہو گئی تھی اور اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے کیونکہ اب محلے والوں نے زینب کے دفن کا انتظام کرنا تھا کیونکہ زینب کی میت بالکل لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی تھی، اس کا باپ بھی نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی۔ اب محلے والوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے زینب کو غسل دیا تو اسی وقت غسل دیتے ہی زینب کے جسم سے عجیب بدبو آنے لگی۔ اس وقت غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے غسل دے رہی تھی۔ جب وہاں سے باہر نکلی اور باہر کھڑے مردوں سے کہا کہ میت میں سے اتنی بدبو آ رہی ہے، آپ لوگ ایسا کرو، اس کو بغیر غسل کے ہی اس کو دفن کر دو کیونکہ کوئی بھی انسان اس بدبو میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے ان عورتوں کو سمجھایا کہ یہ سب بات کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے غسل دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ نافرمان بھی اپنے والدین کی تھی، اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے۔
بغیر غسل کے اسے دفنا دے۔ اب لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو غسل دے دیں۔ ہمیں اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، اس کے بغیر غسل کے اسے دفنا نہیں سکتے۔ اور ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے کفن دفن کا بھی انتظام کریں۔ اگر ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ محلے کے مردوں نے ان خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو ان خواتین کو احساس ہوا اور انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر زینب کو غسل دیا۔ عورتوں کا کام تو یہی پر مکمل ہو گیا۔ اب مردوں کی باری تھی، ان پر ایک عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے زینب کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی ہی نہ جاتی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سب لوگ بارش کے تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دفنا سکیں۔ دوپہر سے رات ہو گئی۔ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور باہر کا موسم ایسا تھا کہ کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر زینب کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ 2 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ مجبوراً سب نے یہ فیصلہ کیا کہ امام صاحب سے بات کی جائے۔ اہل محلہ نے امام صاحب سے بات کی کہ اب کیا کیا جائے۔ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی زیادہ بدبودار ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا رہے۔ آپ ہی کوئی حل نکال لیں، آپ کو تو دین کا زیادہ پتہ ہے۔ امام صاحب نے کہا موسم تو خراب ہے اور رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلے والوں نے شکریہ کیا۔ ٹارچ وغیرہ کا زیادہ انتظام کر کے اس کی میت کو اٹھایا۔ بہت مشکل سے اس کی میت اٹھی۔ جیسے ہی قبرستان پہنچی تو بارش بہت زیادہ برس رہی تھی اور جو زینب کی قبر تھی وہ پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور دوبارہ سے دوسری جگہ قبر کھودنی شروع کر دی، لیکن وہ قبر بھی بارش کی وجہ سے پانی سے بھر جاتی رہی۔ وہ لوگ آدھی رات تک کسی کشمکش میں رہے۔ آج کسی بھی حال میں زینب کی میت کو دفنایا جا سکے گا، ورنہ اس کی میت سے بیماریاں پھیلنے کا کافی حد تک خدشہ ہے۔ اتنے میں وہیں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک بات کہوں، برا نہ ماننا، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زینب کو اس کے موبائل اور اس کے شوک سسٹم کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے، تب ہی اسے جگہ مل رہی ہے قبر میں۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب سب کو بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر کیسے زینب کو ان سب چیزوں کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اس کو صرف سچے خواب آتے ہیں اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اللہ کا بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم اس اللہ کے بندے کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور اس کا سونگ سسٹم اٹھا کر لائے اور زینب کی میت کے اوپر رکھ دیا۔ پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ اب پانی تھوڑا کم ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی اور بڑی مشکل سے زینب کو جگہ ملی۔ زینب کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور اس کا سونگ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن سب کو لگ رہا تھا یہ اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی اور ان چیزوں کی وجہ سے اس نے کب تک والدین کی نافرمانی بھی کی، ان کو تکلیف دی، تو یہ چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے انہی چیزوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا جائے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک ہی ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو، اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہاں پر تمام موجود لوگ چیخنے لگے اور چلانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تو مٹی ڈالنے سے پہلے ہی اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی کر کے اس پر مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب ہم سب کو لپیٹ میں لے لے۔ محلے والوں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگی۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے زینب کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوا دیا اور سب نے 3 دن تک زینب کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اس نے ساری حقیقت اس کو بتا دی گئی۔ اس کی ماں رونے لگی اور سب نے اس کی ماں سے کہا تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ زینب کی ماں بہت رونے لگی اور اس نے اللہ کے حضور سجدے کر کے اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت طلب کی اور کہنے لگی اے اللہ رب العزت، تو تو معاف کرنے والا ہے، تو تو پاک پروردگار ہے، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، تو اس کی مغفرت فرما دے کیونکہ مجھ میں ہی تو کمی تھی، میرے سے اس کی طبیعت
عزت کرنے میں کمی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا اور اس کی یہ زندگی میرے لاڈ پیار کی وجہ سے ہی ایسی خراب ہو چکی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا تو پھر امام صاحب نے کہا تم لوگ زینب کی قبر کھدائی کرو اور وہ سونگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا۔ تم لوگوں کو پہلے مجھ سے یہ بات پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والوں نے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی۔ انہوں نے قبر کشائی شروع کر دی اور دیکھا تو قبر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور انہوں نے قبر کے اندر سے موجود موبائل اور سونگ سسٹم باہر نکال لیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ قبر میں زینب کے ساتھ ان لوگوں کا یہ سب چیزیں نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے ایک شخص کی نظر زینب کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی قبر سے اب خوشبو بھی آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، چونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا کہتے ہیں۔ اسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح لگتی ہے۔ مغفرت کے لیے دعا کی تھی اور سب نے اللہ سے معافی مانگی کہ انہیں قبر میں موبائل اور سونگ سسٹم نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، قبر کی اور میت کی بے حرمتی کی، اس لیے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ دن بعد زینب کی ماں کو زینب خواب میں ملی جس میں زینب بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی ماں میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیفیں دی جس کی مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن جیسے ہی تم نے میرے لیے دعا شروع کی تو اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت ہی بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور آپ لوگوں کی فرما بردار ہوتی تو یہ بھی عذاب مجھے نہ آتا۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہو گئے اور امام صاحب نے سب سے کہا دیکھو ہم لوگ سب کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔